وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایران پر اسرائیلی حملہ انتہائی افسوسناک قرار، مسلم ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ، کہا اسرائیل نے فلسطین کے بعد یمن اور اب ایران کو نشانہ بنایا، مسلم امہ متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ پاکستان اسرائیل کے حوالے سے اپنے موقف پر مضبوطی سے کھڑا ہے، اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہیں، انہیں جھٹک دینا چاہیے۔ مسلم ممالک کو اسرائیل کے مقابلے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ ہمارا ایران کے ساتھ رشتہ درینہ اور بے مثال ہے، ہم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر 5واں جوابی حملہ، 4 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کے 2 جنگی طیارے تباہ، اسرائیلی نیوی کمانڈر کی ہلاکت اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ، 300 سے زائد میزائل داغے گئے، 150 اہداف کو نشانہ بنایا، ایئر ڈیفنس سسٹم اور اسرائیلی جوہری مرکز بھی شامل، 9 عمارتیں مکمل تباہ، درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچا، بیلسٹک میزائل سے تل ابیب میں وزارت دفاع کی بلڈنگ کو آگ لگ گئی، اسرائیلی فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس روکنا پڑ گئی، تل ابیب اور یروشلم سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے، ہر طرف خوف و ہراس، صہیونی حکومت کی اسرائیلی شہریوں کو بنکرز میں رہنے کی ہدایت، اسرائیل پر حملوں کے بعد ہزاروں ایرانی شہری سڑکوں پر آ گئے، قومی پرچم لہرا کر جشن منایا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں بھی ایک بار پھر شدت، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا، مہرآباد ایئر بیس پر بمباری، ہمدان اور تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات، اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا، صہیونی فوج کا 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی میڈیا کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 78 افراد جاں بحق، 300 زخمی ہو چکے۔ بھارت کے ساتھ تنازع سے پہلے خطہ اور عالمی برادری جتنے محفوظ تھے اب نہیں ہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا معروف اخبار دی یورو آبزرور کو انٹرویو، کہا جنگ بندی تو ہو گئی لیکن امن ابھی تک نہیں ہوا، پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع میں بھارتی جنگی جنون تیزی سے بڑھ رہا ہے، یہ بھارت ہی تھا جس نے پاکستان کے خلاف جوہری صلاحیت کا میزائل نصب کیا، بھارتی کا رویہ انتہائی خطرناک تھا، امریکہ تصفیہ کرانے میں براہ راست شامل رہا، پانی روکنے کا بھارتی فیصلہ جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ اس سال 590 ارب روپے ترقیاتی اسکیموں پر خرچ کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس بریفنگ، کہا اس سال ہم ریکارڈ 1460 اسکیمیں مکمل کرنے جا رہے ہیں، الیکشن کے بعد پہلے 2 سال اسکیمیں کم ہوتی ہیں، گزشتہ سال 603 اسکیمیں مکمل کی گئیں، آئندہ سال کے بجٹ کا پورا حجم 3.45 کھرب روپے ہے، 1 کھرب روپے کا ترقیاتی بجٹ بنانے جا رہے ہیں، اگر وفاق نے پورے پیسے دیے تو یہ اعداد و شمار زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وفاق نے گزشتہ سال بھی مسلسل محاصل کی منتقلی کم کی تھی۔ ہمارے این ایف سی شیئر کے مطابق 90 ارب روپے کم ملے، ماضی میں ضم اضلاع کے پیسے صوبائی حکومت خرچ کرتی تھی، اس بار ضم اضلاع پر ہم نے اپنی جیب سے خرچ کیا، مشیر خزانہ مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا صوبے میں 419 اسکیمز مکمل کی گئیں، خیبر پختونخوا پر قرض بہت زیادہ تھا، 150 ارب قرض اتارنے والے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، لوگ کہتے تھے صحت کارڈ کھولا تو چلائے گا کیسے، ہم الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکلے، ہم نے صرف آگے کی طرف دیکھا، یہ نہیں کہا کون کیا کرے گا۔ وفاقی حکومت کا ملک میں ادویات کی بلا تعطل فراہمی کے حوالے سے اہم اقدام، جنگ اور ہنگامی حالات میں ادویات کی قلت سے بچاؤ کے لیے وفاقی حکومت نے ادویات سپلائی کے بارے میں قانون سازی میں اہم ترمیم کر لی، ڈرگ رولز لائسنسنگ، رجسٹریشن، ایڈورٹائزنگ 1976 میں بھی ترمیم شامل، ڈرگ رولز 1976 کے شق 30 کی ذیلی شق میں 4 میں بھی ترمیم کی گئی، کمپنیاں ہنگامی حالت میں ہسپتالوں کو ادویات ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کی پابند ہوں گی، سول فوجی ہسپتالوں کو ادویات کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر ہوگی۔ سعودی عرب میں موجود 18 پاکستانی حاجی انتقال کر گئے، ذرائع وزارت مذہبی امور کے مطابق جاں بحق حجاج میں 10 مرد 8 خواتین شامل، دوران حج وفات پانے والوں کی اکثریت بزرگ افراد کی ہے، پاکستانی حجاج کا انتقال ہارٹ اٹیک اور دیگر بیماریوں کے باعث ہوا، جاں بحق تمام افراد کو جنت البقیع میں تدفین کر دیے گئے، گزشتہ برس دوران حج 35 پاکستانی حجاج کا انتقال ہوا تھا۔
اور مانسہرہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ناران روڈ مہادری کے مقام سے 4 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ شاہراہ کاغان 15 سے 18 جون تک سیاحوں کے لیے بند رہے گی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق مہادری پل کو 33 فٹ تک NHA کے تعاون سے وسیع کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال مہادری پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا تھا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے عارضی پل تعمیر کیا گیا تھا۔ سیاح 4 دنوں میں کاغان ناران کا سفر سے گریز کریں۔ گلگت بلتستان کے سفر کے لیے شاہراہ قراقرم استعمال کریں۔ حملہ کے بارے میں تو ہم سخت مذمت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اس خطے میں جنگ چھیڑا جا رہا ہے، جس انداز سے اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک پہ حملہ کیا، فلسطین کے کانٹیکس میں جس طریقے سے وہ جینوسائیڈ اور اپارٹائڈ کا پالیسی، جنگی پالیسی فالو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اب ان کا جنگ ہمارے خطے تک پہنچا ہے۔ ہم اس کا جتنا مذمت کرتے ہیں وہ کم ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ کو روکا جائے اور تمام عالمی دنیا اپنا کردار ادا کرے۔ ہمارے خطے میں امن بہت ضروری ہے۔ اسرائیلی حملے سے خطے کے امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے، بلاول بھٹو کا سخت پیغام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، کہا اسرائیل نے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک پر حملہ کیا، فلسطین میں نسل کشی کی، اب ان کی یہ جنگ ہمارے خطے تک پہنچ چکی۔ عالمی برادری امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسرائیل کے لیے اقوام متحدہ یا جنرل اسمبلی بے معنی ہو چکی۔ اسرائیل کھلم کھلا دہشت گردی پر اتر آیا، لگام نہ ڈالی گئی تو عالمی امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی، اسرائیل کو امریکی پشت پناہی حاصل ہے۔ وزیر اعظم کے ایران میں موجود پاکستانی زائرین کی فوری معاونت کی ہدایت، دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل قائم، ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو ہدایات جاری، زائرین کی باحفاظت واپسی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ایران میں پاکستانی زائرین اور شہریوں کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی، تہران میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ حملے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اسرائیل کا احتساب کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسرائیل کا سنگین اور غیر ذمہ دارانہ اقدام انتہائی تشویشناک ہے۔ حملہ خطے کی نازک صورتحال کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ اسرائیل نے حملہ کر کے ایران کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اسرائیلی حملے سے خطے کے امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے، عالمی برادری امن قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، اسرائیلی حملوں سے پیدا صورتحال پر بات چیت، اسرائیلی حملوں کے دوران انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔